يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا
لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جو میں نے تم پہ انعام کی. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں. اور میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور جب ہم نے تمہیں یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا اس نے تمہیں کر رکھا تھا. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی. پھر دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. تو یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں. اللہ دونوں طریقوں سے ہم سب کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو، بحر کلثم کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں پار لگا دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا تمہارے سامنے، تم دیکھ رہے تھے. تو ایک ہی سمندر، ایک ہی دریا تھا جس میں آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا. اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے. پھر ہم نے احسان کیا، معاف کیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. اور جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیے، معجزے عطا کیے تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو. اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو قتل کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے رب کے پاس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. وہ توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تیری نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو زندگی کے ملنے پر. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پہ من و سلوہ کو نازل کیا. کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں. اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے رہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، خوب با فراغت، کھلم کھلا وسیع، اور داخل ہو اس دروازے میں اطمینان سے، مرضی سے، بغیر جھجک کے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر، اور کہو حطۃ، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے. ان ظالموں نے اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان کو بتائی گئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنطہ. یہ بنی اسرائیل کی داستان ہے، ان کی کہانی ہے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے کن کن طریقوں سے انعامات کیے اور کیسے انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ اور جھک کر جانا اور کہنا کہ حطۃ، اللہ معاف کر دے. لیکن انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی، اور انہوں نے حنطۃ، گندم اور سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کی، ان کی سرکشیوں کی، ان کی بغاوتوں کی داستان سنا رہے ہیں. تو ان ظالموں نے اس بات کو تبدیل کر دیا سوائے اس بات کے جو ان کو کہی گئی تھی. ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے کیونکہ وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. تو یہ 12 چشمے، یہ 12 بیٹے حضرت یعقوب کے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے. تو
تو یہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سب نے جان لیا کہ جو بڑا قبیلہ تھا اس کے لیے بڑا چشمہ تھا اور جو چھوٹا تھا اس کے لیے چھوٹا۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی۔ اب دیکھیں جو کام بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کا رزق، کھانا پینا جائز، حلال۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا، جو پہلا آرڈر دیا وہ کیا ہے کہ اے انسان کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ پیو۔ اور اللہ نے 2 چیزیں بتا دی، حلال ہو اور طیب ہو، صحیح چیز ہو، گلی سڑی گندی بیکار چیز مت کھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہمارا دین ایسا حسین دین ہے، ایسا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دین اور دنیا کو یکجا کر دیا ہے، جبکہ اور کسی دین میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کام اپنی مرضی کا کریں، اپنی خواہش کا کریں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، آپ جوس پئیں، آپ شربت پئیں، آپ اپنی مرضی کا کھائیں، صرف کیا ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور آخر میں الحمدللہ، بس اللہ کو یاد رکھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے دیکھنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد کس طریقے سے وہ آشکارا ہو رہے ہیں کہ آپ کے سنت طریقے ہماری جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کے لیے کیسے خوبصورت ہیں۔ تو آپ کی اگر سنتوں پہ عمل کریں تو یقین کریں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مت کرتے پھرو، ہنگامے مت کرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پہ، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے، جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، اس کی سبزیاں، اس کی ککڑی، اس کا گندم، اس کی مسور، اس کی دال اور اس کی پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو کہ گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے، یعنی من و سلوہ، آسمانی غذا آرام سے آتی ہے، لیکن انہوں نے کھانا پینا اپنا مقصد بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور پستی، بدحالی، فقیری، محتاجی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا، نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا کہ وہ شریعت کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ یہ ذلت، یہ فقر، یہ غضب، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اے یہود پکا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا کہ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام کو سمجھو، ان کو پڑھو، ان پہ عمل کرو اور زندگی کا حصہ بنا لو، ان سے جڑے رہو اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ یقیناً تمہیں ان کا علم ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو اللہ نے ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ نصیحت تھے متقین کے لیے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے، لا علم لوگوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ ہمیں گائے کی تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی ابتدائی عمر کی، درمیانی عمر کی نوجوان ہو، تعمیل کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت شوخ ہو اور دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے، ان کا جی خوش ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا اور کہنے لگے پوچھ کر بتاؤ کہ صاف صاف کیسی مطلوب ہے؟ کہا یہ گائے ہم پر مل جل گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔
یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو بنی اسرائیلی چل کر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا اس پہ لگاؤ گے تو مقتول زندہ ہو کے اس کا نام بتا دے گا۔ لیکن یہ ایسی سرکش قوم تھی کہ گائے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، تو یہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اتنے کویسچن کیے، اتنا تنگ کیا، اتنے سوالات کیے کہ ان کے لیے گائے کا ذبح کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کہا شریعت بھی ایسی ہے کہ جتنا اس میں پڑھو گے تو ایسے تمہارے لیے مشکل ہوتی جائے گی۔ اللہ نے شریعت کو بہت آسان بنایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر ہم اس کے وہ کیڑے نکالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت بالحنیفۃ السمحۃ السہلہ، میں بہت آسان اور سہل شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو بہرحال انشاءاللہ کہا، اور پھر انشاءاللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اب حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی ہو، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو اب پکار اٹھے کہ اب تو حق لایا ہے۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر تم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، پھر وہی جو عامل کا قتل ہوا تھا، اور اللہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک حصے کو، گائے کے گوشت کے ایک حصے کو اس پہ مارو، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، وہ جیسے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ کہا کہ اللہ کی مخلوق بھی ایسے ہے کہ کچھ کے دل نرم ہوتے ہیں، کچھ کے سخت ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے۔ کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہود تم پہ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب دوسرے علماء سے ملتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا مسلمانوں کو وہ باتیں تم کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت قائم کریں گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، مگر ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہ یہود کہتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے کوئی ذمہ لیا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا؟ کیا تم اللہ کے خلاف وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے ایک کبیرہ گناہ کیا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔